بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، جن جادو نظر بد اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تک ہم نے جن جادو ان دونوں کی حقیقت کو سمجھا۔ اب ان دونوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے نجات اور چھٹکارا کیسے ہو، اس پر ہم نے اپنی گفتگو شروع کی۔ اس سلسلے میں ہم نے بہت سی باتیں سنی بھی۔ اپنا جو گزشتہ حلقہ تھا، آخری حلقہ، اس میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ اگر آدمی کو رقیہ کرنا یا کروانا ہے تو کچھ بنیادی باتوں کا لحاظ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اس گفتگو کے بعد آج ہم لوگ ایک نیا مسئلہ پہلے سمجھیں گے، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ نیا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی انسان جن یا جادو ان دونوں میں سے کسی کے زیر اثر تکلیف میں مبتلا ہو، اسے پریشانی لاحق ہو، تو کیا اپنا علاج کرائے بغیر وہ صبر کر کے رہ سکتا ہے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو اس سلسلے میں عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا تھا، اللہ کے نبی، مجھ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور بے پردگی بھی میری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپشن رکھا ان کے سامنے کہ تم صبر کر لو تو جنت ملے گی، ورنہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے حق میں دعا کر دوں گی۔ اس خاتون نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، اگر بات ایسی ہے تو میں جنت لے لوں گی، میں صبر کر لوں گی۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسی مسئلے کو لے کر اہل علم کے پاس ایک مسئلہ چلتا ہے کہ کیا جن یا جادو کی تکلیف کسی کو لاحق ہو تو وہ آدمی صبر کر کے رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت آتی ہے، اس روایت کا بھی یہاں تذکرہ کر دینا مناسب ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کے 70,000 امتی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ ہیں جو دوسروں سے رقیہ کو طلب نہیں کرتے، یعنی دوسروں سے مطالبہ نہیں کرتے کہ مجھے دم کرو، یعنی اگر طلب کریں گے تو گویا وہ حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہونے والوں میں سے نکل جائیں گے۔ ولا یکتوون، پرانے زمانے میں عرب میں علاج کا ایک طریقہ تھا، جب بیماری کو دوائیاں اثر نہیں کرتی تو جگہ کو داغ دیتے ہیں۔ داغنے کا جو علاج ہے اس سے بیماری جلدی قابو میں آ جاتی ہے۔ تو کہا ولا یکتوون، وہ داغتے بھی نہیں، اپنے آپ کو داغ لگواتے بھی نہیں ہیں۔ ولا یتطیرون، وہ بدفعلی بھی نہیں لیتے ہیں، وہ بدفعلی بھی نہیں لیتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رقیہ یا اس قسم کی یہ دوسری جو چیزیں ہیں یہ اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی آدمی اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیں گے تو مجھے دیں گے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ کر اگر چھوڑ دیتا ہے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ یہ بات اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب اہل علم کے پاس یہ مسئلہ مختلف فی ہے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ اسباب کو اختیار کرنے کی بھی ترغیب دلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، مسجد نبوی کے باہر اپنا اونٹ چھوڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ پھر باہر نکلا تو دیکھا اونٹ غائب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو کہا میں نے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعقلھا وتوکل علی اللہ، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل، بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسباب کو اختیار نہ کرو، اسباب کو اختیار کر کے تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ بعض اہل علم ان احادیث کی روشنی میں جیسے اونٹ کو باندھ کر پھر بھروسہ کرنے کی بات ہے، کہتے یہ ہیں اسباب کو اختیار کر کے کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرے۔ دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیثوں کی روشنی میں اسباب کو ترک کر کے بھروسہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر گویا یہ لگتا ہے، اس قسم کا مسئلہ بظاہر نظر آتا ہے
میں مسئلے کو زیادہ پھیلانے کے بجائے بات کو سمیٹ کر لاتا ہوں اس نقطے پر. خلاصہ اہل علم میں سے کہ اقوال کی روشنی میں جو خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اسباب دو درجے کے ہیں. کچھ اسباب ہیں جن کا اختیار کرنا واجب ہے، جن کا اختیار کرنا واجب ہے، جیسے بھوک مٹانے کے لیے کھانا واجب ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کھلانا چاہیں گے تو میرے کھائے بغیر بھی میری بھوک مٹ جائے گی، اہل علم نے لکھا کہ ایسے اسباب کو ترک کرنا، ایسے اسباب کو ترک کر کے بھروسہ کرنے کی بات کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی مستحب درجے کے کام جو ہوتے ہیں جیسے بیماری کا علاج کروانا، تو ایسی صورت میں اگر مستحب ہو، سبب کا اختیار کرنا واجب نہیں ہے، مستحب اگر ہو جیسے بیماری پر دوا استعمال کرنا، تو اگر مستحب اسباب کو چھوڑتا ہے تو یہ بہتر ہے، بہتر اس معنی میں کہ اس فضیلت کا مستحق بن سکتا ہے، اس فضیلت کا مستحق بن سکتا ہے. شرط یہ کہ بقیہ جو شرائط ہیں ان کو بھی پورا کرے، یعنی وہ داغ بھی نہ لگوائے اور وہ بدفعلی بھی نہ لیتا ہو اور توکل پورا کا پورا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہو. تو ایسے آدمی کے لیے چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا درست ہے. یہ اس موضوع کا بہت ہی اہم مسئلہ تھا جس پر عام طور پہ لوگ بہت گفتگو کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ علاج جن یا جادو کے زیر اثر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنا علاج کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے، یہ مسئلہ اگر آتا ہے تو یہ مسئلہ ان باریکیوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ دوا کا اختیار کرنا یہ مستحب ہے. اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، حلال ہے. لیکن ایک اور نازک مسئلہ یہاں جڑ جاتا ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ پہ ایک آزاد آدمی ہوتا ہے، اس سے متعلق کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، اس پر کوئی اور واجبات نہیں ہوتے. اب علاج اگر نہیں کرواتا، ایک مستحب چیز کو چھوڑتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے واجبات متاثر نہیں ہوتے، تب پھر کوئی حرج نہیں، آدمی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کے واجبات متاثر ہوتے ہوں، جیسے وہ علاج کروانا نہیں چاہتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ بیمار پڑا ہوا ہے، اس کے بیوی بچے بھوکے ہوں، اس کے اپنے جو ہے حقدار جن کا حق اس نے لیا ہوا ہے وہ ضرورت مند بیٹھے ہوئے ہوں، یہ ان کو نظر انداز کر رہا ہے، تب پھر یہ بات توکل کی صرف نہیں ہو جائے گی، حقوق کو ضائع کرنے والی بات ہو جائے گی. ان ساری نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے معاملے کو دیکھنا ضروری ہے. مختصر ہم آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ مسئلہ سنتا ہے کہ لوگ اگر رقیہ طلب نہ کریں، لوگ اگر رقیہ طلب نہ کریں تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتے ہیں، تو صرف اس شوق میں کہ میں جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جانا چاہتا ہوں آدمی مسائل کو نظر انداز کر کے نہ جائے، بلکہ اہل علم سے رشتہ جوڑے، اہل علم سے وابستگی اختیار کرے، علماء سے دریافت کرے کہ میرے اپنے حق میں یہ معاملہ کیسا ہے، کیا میں اس معاملے میں بھروسہ کر کے چھوڑ سکتا ہوں یا مجھے سبب کا اختیار کرنا یہاں ضروری ہے. اس صورتحال میں عام مسئلہ جہاں تک فی نفسی مسئلے کی بات ہے، دوا کا اختیار کرنا مستحب ہے. اگر کوئی آدمی چھوڑتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ دوسرے جو واجبات ہیں وہ خلل کا شکار نہ ہو، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہوتی ہو. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہ جو خاتون تھی، ان خاتون کے متعلق صحیح بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت عطاء ابن رباح جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تم کو ایک جنتی عورت نہ بتلاؤں، کیا میں تم کو ایک جنتی عورت نہ بتلاؤں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، مجھے بتائیے. تب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا، کہا کہ دیکھو وہ عورت جو لمبے قد کی ہے، کالی کلوٹی ہے، یہ عورت جنتی عورت ہے. اور اس کے بعد اس کا سارا واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سنایا. عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ زفر جو ہے وہ ایک لمبی اور کالی کلوٹی عورت ہے. میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے اس کے پاس وہ مجھے نظر آئی. حضرات و خواتین، اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اسباب رکھتے ہیں، علاج کروا سکتے ہیں لیکن نہیں کرواتے. اب اس کی وجہ سے مسائل کے اندر خامخواہ کی تلخی پیدا ہوتی ہے. رشتہ دار چاہتے ہیں کہ علاج کریں، وہ چاہتے ہیں کہ علاج نہ کریں. یاد رکھیں اگر آپ آزاد ہیں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو یقیناً آپ اپنی مرضی سے فیصلہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پر ایسی ذمہ داریاں ہیں جن میں بہت سارے واجبات آپ پر آتی ہیں، لاگو ہوتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کا اس علاج کو نظر انداز کرنا درست نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم.
नाज़रीन किराम, इस मौजू का एक दूसरा पहलू, इस मौजू का रुक़या से मुताल्लिक़ एक और मसला भी हमारे सामने आता है। वो ये कि जो कलिमात हम पढ़ते हैं, क्या कलिमात पढ़े जाने चाहिए, इस सिलसिले में हम लोग आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक और पहलू इसका ये सामने आता है कि क्या इस रुक़या के करने का कोई तरीक़ा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अमली कुछ शक्लें बतलाई हैं कि नहीं बतलाई हैं? इस मसले पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दाई कैसे बने? इस्लाम में औरत का मकाम, जमहूरियत और उसकी मुख्तलिफ शक्लें, इस्लाम में जुर्म और सज़ा का तसव्वुर। जिंदगी एक नेमत है अगर शरीयत पर गुजरे, ईमान की कसौटी पर खरी उतरे, वरना इससे जुड़े बेशुमार मौज़ूआत, अनसुलझे सवालात किसी भी लम्हा कर सकते हैं परेशान। मगर किस तरह शरीयत की रोशनी हर मुश्किल बना देती है आसान। देखिए एक ऐसी मजलिस जहां मसाइल होंगे हल, रूबरू होंगे दीनी रहनुमा, महफिल उलमा। अपने अनोखे अंदाज का एक खालिस इस्लामी प्रोग्राम सिर्फ पीस टीवी उर्दू पर। जानिए जिंदगी के हर पहलू से जुड़ी बातें महफिल उलमा में हर जुम्मा और सनीचर शाम 7 बजे और दोबारा सुबह 10:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, Test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask, अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हज़रात व ख़वातीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोगों ने रुक़ये का हुक्म वाजिब है या कोई आदमी उसे तर्क कर सकता है, इस मसले पर हमने गुफ्तगू की। अब हम मौजू के दूसरे पहलू की तरफ जा रहे हैं और वो पहलू ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम के क्या तरीक़े बतलाए हैं, यानी रुक़या पढ़ने के बाद दम के क्या तरीक़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। इस सिलसिले में सबसे पहला जो तरीक़ा है वो ये कि आदमी पढ़ने के बाद आदमी दम करे, फूंक मारे, तो फूंक ऐसी मारे कि उसके अंदर हल्का सा थूक हो। इसको नफस कहते हैं, नफस से जिसमें थूक की हल्की सी छींटें होनी चाहिए। तो पढ़ने के बाद हल्की सी थूक के छींटों के साथ आदमी दम करे, ये पहली शक्ल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम और आपको मिलती है। इस सिलसिले में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, सही बुखारी व मुस्लिम की रिवायत है, कहती हैं कि इज़ा मरिज़ मिन्ना इंसानुन, जब हम में से कोई बीमार हो जाता, यानी हम में से मुराद हमारे अपने घराने के लोगों में से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोगों में से कोई बीमार हो जाता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़थहु या नफ़थ अलैहि बिल मुअव्विदात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्विदात यानी मुअव्वज़तैन वगैरह, यानी जिनमें कुल अऊज़ु की ताबीर आई है, कुल अऊज़ु के कलिमात आए हैं, ऐसी सूरतें पढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे, और दम ऐसा जिसमें हल्के से छींटे हों। नाज़रीन किराम, इस हदीस से दो बड़े मसले हमारे सामने समझ में आते हैं। सबसे पहला मसला तो ये है कि दम करने का एक तरीक़ा ये है कि जो कलिमात पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद आदमी ऐसे दम करे कि हल्के से छींटे मरीज़ पर पड़ें। इसीलिए